بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے اندر ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتے۔ اس پہ کافی لمبی بحث ہوئی اور آج بالآخر سپریم کورٹ کے 5 ججز نے جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ یعنی 4-1 سے فیصلہ دے دیا ہے کہ چاہے 9 مئی کے واقعات ہوں یا کوئی اور سویلین کوئی میٹر ہو، تو اس کا کسی بھی ملزم کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ اور واضح طور پہ آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے آلریڈی ملٹری کورٹس میں کیس گئے ہیں وہ ان کو بھی ان کے کیس جو ہیں وہ واپس سول کورٹس میں جائیں گے اور سول کورٹ میں ہی ان کے باقی پروسیس ہوگا۔ یہ بہت خوش آئین بات ہے آئینی طور پہ، کیونکہ اس وقت آئینی جنگ چل رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین ہے وہ پامال ہو رہا ہے اور آئینی روایات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ایک امید کی چھوٹی سی کرن جو ہے وہ نظر آئی ہے آج کے فیصلے سے، اور جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے، جس کے بعد جتنے بھی اس وقت عمران خان ہے یا شاہ محمود قریشی ہے، اسد عمر ہے، 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس میں لسٹیں تیار ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں، مرد ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے۔ ان کے بہت ساروں کے جو ہے وہ کیسز ریفر کیے گئے تھے ملٹری کورٹس میں، لہٰذا اب وہ سارے کیس ریورس ہوں گے اور کسی کا بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ بالکل یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے استحکام کے لیے یہ ضروری تھا کہ جتنے جو سیاستدان ہیں یا سویلین لوگ ہیں ان کو ملٹری رولز ریگولیشن کے تحت کسی بھی کیس میں نہ اٹھایا جائے اور نہ ہی کوئی سزا دی جائے، کیونکہ اس سے پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کو آگے کوئی جو ہے وہ جانے کے چانس نہیں تھے، کیونکہ جمہوری لوگ کسی صورت بھی اس قسم کی اگر ملٹری کورٹس میں ان کو سخت سزائیں دی جاتی تو کوئی سیاست سے ہر شخص توبہ کر لے، اور یہ پولیٹیکل جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے یہ جو گو کہ یہ بھی بوسیدہ ہے لیکن یہ پھر مزید کمزور ہوتا اور وہاں پہ آگے مزید پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو نئے لوگ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت سارے پرابلم آتے ہیں۔ اس تاریخی فیصلے پہ آج کیونکہ اس کا سہرا جو ہے وہ 2 بڑے ہمارے سینئر پاکستان کے جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ایک سردار لطیف کھوسہ صاحب اور ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ یہ اصل میں ریٹ پٹیشن چودھری اعتزاز احسن صاحب نے شروع میں پٹ اپ کی تھی جب ملٹری کورٹس کا رولا ڈلا، اور ساتھ پھر فریق بن گئے سردار لطیف کھوسہ صاحب، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی طویل جو ہے وہ آرگومنٹس کیے، اور یہ پچھلی جو ٹینور تھا عطا محمد بندیال کا جو چیف جسٹس تھے سابق، ان کے دور میں بھی کافی چیزیں ہوتی رہیں لیکن یہ ڈیلے ہوتا رہا ہے۔ بالآخر آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا اور اس فیصلے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے ہماری سیاست پہ، ہماری جمہوریت پہ، اور یہ ایک اچھا جو ہے وہ فیصلہ ہے۔ اب باقی جتنے آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جیسے ابھی ایک سپریم کورٹ کے اندر اور کیس لگا ہوا ہے، بڑا اہم کیس ہے، وہ بھی کیس سائفر کا ہے، اور ایک اور کیس جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ جو ہے وہ سرد میری کا شکار ہے اور وہ ہائی جیک ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنے مقررہ وقت پہ جو ہے وہ نئی الیکشن کرا پا رہا ہے، اور یہ اگلے چند دنوں میں ان بڑے کیسز کی بھی فیصلے آنے والے ہیں، اور امید ہے کہ اسی طریقے سے انصاف کے تقاضے اور آئین کی پامالی کو روکا جائے گا اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور تاکہ آئندہ اس قسم کی آئین کی جو پامالی ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس پہ فل بینچ کے اندر جو ہے وہ ابھی سلسلہ جاری و ساری ہے، اور فل بینچ کو چاہیے کہ وہ ایک تاریخی فیصلہ دے تاکہ آئندہ یہ مسئلے مسائل الیکشن کمیشن کیونکہ ایک خود مختار ادارہ ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے، اور اس الیکشن کمیشن کے جو بھی ابھی لوگ ہیں، چیئرمین ہیں یا ممبرز ہیں، ان کو سخت سزائیں بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے آئین کی وائلیشن کیوں کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی مثال ایسی نہیں قائم کریں گے سزا کی تو ہر شخص جو بھی ان سیٹوں پہ بیٹھے گا وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، نہ وہ ملک کے حالات دیکھے گا،
نہ وہ قانون دیکھے گا، نہ وہ جو ہے وہ آئین دیکھے گا. تو یہ اب مذاق ختم ہونا چاہیے، اور اب قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کی مکمل طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تب جا کے اس ملک کے جو ہے وہ حالات سدھر سکتے ہیں. ناظرین، دوسری جانب آج کرکٹ میلہ ہے، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا تڑاکے دار میچ ہو رہا ہے. پاکستان کی آج پھر کارکردگی مایوس کن ہے. ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ بہت کم رنز چاہیے، اور افغانستان شاید آج بڑا اپسیٹ ایک اور کرے گا اسی ٹورنامنٹ میں، اور پاکستان کی جیت کے امکانات بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا. بہت شکریہ.